اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ایک مومن کی جان کی اہمیت اور اس کی حیثیت کو بیان فرماتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے۔ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو خریدنے والا چیز خریدنے کے بدلے میں بیچنے والے کو کوئی چیز دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پیسہ دے کر چیز لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی جان کو خریدا ہے۔ اور ایمان والوں کی جان اللہ نے کس چیز کے بدلے خریدی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جنت کے بدلے، یعنی اللہ نے ایمان والوں کو جنت دی اور اس کے بدلے میں اللہ نے ایمان والوں کی جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا۔ اب مومن کی جان اور مومن کا مال اس کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں ہوگا، اس کی مرضی کے مطابق خرچ نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی ایمان والا ہوگا وہ اپنی جان کو وہیں خرچ کرے گا جہاں اللہ کی مرضی ہوگی، اور اپنے مال کو بھی وہیں خرچ کرے گا جہاں اللہ کی مرضی ہوگی۔ کل تک کہ آپ اس چیز کو سماعت فرما چکے ہیں کہ امام حسین علی جدہ والے صلاۃ و تسلیم نے جب یزید کی بیعت کا انکار کیا، یزید کو اپنا پیشوا اور امیر ماننے سے انکار کیا، تو امام علی مقام مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور آپ نے مکے کے قیام کے دوران جب کوفہ والوں کے خط آئے تو کوفہ والوں کے درمیان آپ نے امام مسلم کو ان کے 2 بچوں کے ساتھ روانہ کیا، اور پہلے ہی دن میں جب 18,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو خط لکھا، بھائی یہاں حالات بہت اچھے ہیں، آپ جتنی جلدی آ سکتے ہو یہاں تشریف لے آئیں، مگر آپ کل اس بات کو سن چکے ہیں، کل کی نشست میں جو کل موجود تھے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بچوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام مسلم کا خط پہنچا۔ اب جب امام مسلم کا خط امام حسین کو پہنچ گیا کہ کوفہ والے یزید کی فسق و فجور سے، یزید کے ظلم اور جبر سے اس کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو آپ ہی پر فدا ہیں، تو اب امام حسین کے پاس کوئی ایسی معذرت نہیں موجود تھی کہ اب امام حسین کو مکے میں رہنا زیبا تھا۔ امام علی مقام علی جدہ والے السلام نے 8ویں ذی الحجہ کو، جبکہ مکے سے لوگ منا کی طرف حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، امام علی مقام کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے۔ جب آپ کربلا کی طرف یعنی عراق کی سمت کوفہ کی طرف آپ روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت لوگوں نے آپ کو بہت سمجھایا، صحابہ کرام نے قسمیں دی، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کوفہ والے تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے، مگر یہ دیکھو امام مسلم نے مجھے خط بھیجا ہے کہ کوفہ میں حالات سازگار ہیں اور وہ شریعت مطہرہ کے حوالے سے آپ کی تائید اور حمایت کرنے کے لیے تیار ہے، اب میں کیا کروں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ امام حسین کی پیدائش سے پہلے امام حسین کی شہادت مشہور تھی۔ جنگ جمل کے موقع پر جب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان سے گزرنے لگے تو آپ نے یہی تو کہا تھا کہ میرے حسین کے اونٹ یہاں بیٹھیں گے، یہاں ان کی قبریں بنے گی، یہاں ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔
جگہ بھی مشہور کر دی گئی تھی، علاقہ بھی مشہور کر دیا گیا تھا، سن ہجری بھی مشہور کر دی گئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ تو دعا کرتے تھے، اے اللہ میں سن 60 ہجری کی حکومت سے اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مولا ہمیں وہ دن مت دکھانا کہ ہم سن 60 ہجری تک کے زندہ رہیں۔ پتا چلا کہ صحابہ میں یہ بات اتنے تواتر کے ساتھ مشہور تھی کہ سب کو پتا تھا کہ امام حسین 60 کے بعد شہید کیے جائیں گے۔ کہاں شہید کیے جائیں گے؟ مقام کربلا میں شہید کیے جائیں گے، میدان کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ حسین سب جانتے تھے، حسین کا شوق شہادت حسین کو کربلا کی طرف کھینچ رہا تھا۔ لوگ قسمیں دیتے تھے آپ نہ جائیں، آخر آپ دیکھیں تو صحیح، یہ حسین وہی حسین ہیں جنہوں نے 25 مرتبہ اپنی زندگی میں پیدل حج کیے، مگر آج مکے میں موجود ہے۔ حسین حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ حسین کا حج فرض تو ادا ہو چکا تھا، مزید انہوں نے 24 نفلی حج بھی ادا کیے تھے، مگر آج امام حسین نفل حج کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ لوگ سوئے مینا روانہ ہو رہے تھے اور حسین اپنے مقتل گاہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، اگر حاجی احرام باندھتا ہے سفید چادروں کا تو حسین کو بھی احرام باندھنا تھا ہمت و طاقت کا۔ اگر حاجی صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے تو حسین کو کربلا اور مکے کے درمیان ایک طویل رستے کے اندر سعی کرنی تھی۔ اگر حاجی مینا کے اور عرفات کے میدان میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے تو حسین کو اپنی مقتل گاہ کربلا میں کھڑا ہونا تھا۔ اگر حاجی 10ویں ذی الحجہ کو میدان مینا کے اندر جانوروں کی گردن پہ چھری چلا کر رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو حسین کو میدان کربلا میں اپنی آل اور اولاد کی قربانی پیش کرنی تھی۔ اگر حاجی کے لیے تجارت کے سامانوں کی دکانیں کھولی جاتی ہے تو امام حسین کو میدان کربلا میں اللہ کے عشق کی دکان کھولنی تھی، جہاں انہیں اپنی جان کو فروخت کرنا تھا، اپنے مال کو اپنی جان کو رب کے ہاتھوں بیچنا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 8ویں ذی الحجہ کو سب کے سمجھانے کے باوجود بھی امام حسین مکے کی طرف جو ہے وہ مکے کو چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ کے ارادے سے مکہ بھی، خانہ کعبہ بھی جس کے ارد گرد لوگ طواف کر رہے تھے، وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ نواسہ رسول مجھے الوداع کہہ کر کے جا رہا ہے، یہ جانے والا اب پلٹ کر کے نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان سب حضرات نے منع کیا۔ اخیر میں امام حسین نے ایک بات کہی جس کی وجہ سے سب خاموش ہو گئے۔ وہ بات کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور مجھے میرے نانا نے کچھ حکم دیا ہے اور میں اس پر عمل کروں گا۔ پوچھا گیا کہ نانا کا حکم کیا ہے، آپ بیان کر دیں۔ آپ نے فرمایا اس کے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب تک کہ میں زندہ رہوں گا میں کبھی اپنا وہ خواب کسی سے بیان نہیں کروں گا۔ آخرکار امام عالی مقام 82 نفوس قدسیہ کو 82 افراد کو لے کر جو ہے وہ کوفہ کی طرف چل پڑے۔ آپ رستے میں پہنچے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، آپ نے کوفہ والوں کا حال پوچھا۔ لوگوں نے یہی کہا کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کی طرف ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کی طرف ہوگی۔ کوفہ والوں نے بڑی بڑی رشوتیں لے کر، زیادہ مال لے کر وہ سب کے سب آپ کے مخالف ہو گئے ہیں۔ امام علی مقام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا تقدیر پر تدبیر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ جو چیز مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس پر کبھی تدبیر، آپ کی کوشش کبھی غالب نہیں آئے گی۔ اور امام حسین کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ حسین اپنی جان دے کر اللہ کے دین کی حفاظت کریں۔ میں کہتا ہوں امام حسین اس رسول کے نواسے تھے کہ جس رسول کا عالم یہ ہے اگر ان کی نگاہ اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے، اگر ان کا اشارہ ہوتا ہے تو سورج پلٹ جاتا ہے۔ اگر امام حسین کے بارے میں حضور دعا کر دیتے مولا میرے نواسے کے بارے میں تیرا یہ فرمان جاری ہے
کہ تیرا حسین میدان کربلا میں 3 دن بھوکا اور پیاسا شہید ہوگا، مولا میرے بیٹے حسین کو شہید ہونے سے بچا لے۔ اگر نبی دعا کر دیتے تو یقیناً امام حسین شہید ہونے سے بچ جاتے، مگر اللہ کے رسول جانتے تھے کہ حسین ہی کا وہ خون ہوگا جس کی وجہ سے دین کی حفاظت ہوگی، نظام مصطفیٰ کی حفاظت ہوگی، قرآن کی حفاظت ہوگی، اسلام کو زندگی ملے گی۔ اس لیے نبی نے دعا نہیں فرمائی، کیونکہ نبی دعا کرتے حسین کی جان بچ جاتی، مگر قیامت تک کے لیے رسول کے ماننے والوں کے لیے رائے عظیمت نہ ملتی، ان کے لیے رہبری کا ایک انداز نہ ملتا، رہبری کے خطوط نہ ملتے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی یہ مرضی تھی کہ حسین شہید ہو، اور امام علی مقام اور امام کے گھر والے سب اچھی طرح جانتے تھے کہ امام کو ایک دن شہید ہونا ہے، اور کہاں شہید ہونا ہے۔ آخر کار المختصر یہ کہ 2 محرم کو امام حسین علی جد علیہ السلام میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ جب آپ میدان کربلا میں پہنچے تو حر نام کے ایک شخص تھے جو ابن زیاد کے حکم سے امام علی مقام کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے۔ حر انسان کے نام کی انسان کے وجود میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ حر تھے، اور حر کا معنی ہوتا ہے آزاد کے۔ حر تھے اور وہ آزاد تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آزاد تھے تو وہ جہنم کے قیدی کیسے بنتے؟ ظاہری طور پہ وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے، مگر اندرونی طور پہ دل کے اعتبار سے وہ امام علی مقام کے عاشق تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ امام، یہ میرے ساتھ 1000 کا لشکر ہے، اور یہ لوگ ابن زیاد کو مخبری کریں گے، اس لیے آپ کا قتل اور آپ کے ساتھ جنگ کو میں پسند نہیں کرتا۔ میں آپ ہی کی اقتداء میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اس لیے آپ ایسا کریں کہ آپ رات میں عورتوں کے بہانے مجھ سے الگ قیام کریں، اور رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ کے خون میں یہ اپنے ہاتھوں کو رنگین کر دیں گے۔ امام علی مقام نے کہا بہت اچھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس میدان سے جہاں امام علی مقام کو حر نے روکا تھا، جسے آپ اور ہم میدان کربلا کہتے ہیں، وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد رات بھر قافلہ چلتا رہا، اور صبح کو جب واپس لوٹے تو امام علی مقام اور ان کا پورا خاندان سوچتا تھا کہ ہم دشمنوں سے بہت دور نکل چکے ہیں، مگر جب صبح بیدار ہوئی اور صبح کا اجالا پھیلنے لگا تو کیا دیکھا کہ وہ جہاں سے نکلے تھے وہیں پر پہنچے۔ امام علی مقام علی جدی والی صلاۃ و تسلیم نے کسی سے سوال کیا یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ تو کسی نے بتایا اسی کا نام کربلا ہے۔ امام نے فرمایا ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے، اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر عمرو بن سعد کو ابن زیاد مردود نے امام علی مقام سے جنگ کرنے کے لیے کربلا کی زمین پہ روانہ کیا۔ عمرو بن سعد کون تھا؟ واقعات کربلا کے اندر ہمارے لیے قدم قدم پر نصیحتیں ہیں، قدم قدم پر وصیتیں ہیں، قدم قدم پر عبرتیں ہیں۔ پہلے آپ یہ بھی سن لیں، واقعات کربلا میں دشمنان حسین نے مکمل طور پر دنیاوی منفعت کو، دنیاوی فائدے کو مد نظر رکھا، اور اہل بیت کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، اور اپنی دنیا کو بھی برباد کیا اور آخرت کو بھی برباد کیا۔ عمر بن سعد وہ مردود انسان ہے، سعید باپ کا مردود بیٹا، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول کا یہ بیٹا تھا عمر بن سعد۔ اس کو ابن زیاد نے کہا کہ تجھے رے کی حکومت ملنے والی ہے جس کا نام آج کل تہران ہے، میں تجھے رے کی حکومت دلاؤں گا، تو حسین کے ساتھ جنگ کر۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسین نواز رسول ہے۔ آپ تاریخ میں تاریخ تبری میں، تاریخ کامل میں ان تمام حوالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے عمر بن سعد سے کہا کہ حسین سے جنگ کر، تو عمر بن سعد نے یہ کہا کہ میں جنگ نہیں کر سکتا،
حسین نواسے رسول ہیں، اگر میں ان سے جنگ کروں گا تو میں جہنمی ہو جاؤں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر حسین باقی ہوتے تو عمر بن سعد اس سے ابن زیاد سے معذرت نہ کرتا؟ پتہ چلا کہ قاتلان حسین بھی اس بات پر متحد تھے، اس عقیدے پر ان کا تھا کہ امام حسین کو شہید کرنے والا، قتل کرنے والا جہنمی ہے۔ اگر امام حسین کو قتل کرنے والا جہنمی نہیں ہے تو عمر بن سعد نے ابن زیاد سے معذرت کیوں کی تھی؟ جب اس نے معذرت کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے تیری معذرت میں قبول کرتا ہوں، مگر شرط ہے کہ تجھے رے کا حاکم نہیں بنایا جائے گا۔ تو اس نے کہا میں اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہوں۔ بہرحال اس نے مشورہ کیا، مگر وہی تھا، سب نے مشورہ دیا کہ جہنم مول مت لے رے کی حکومت کے بدلے میں، رے کی حکومت کو ٹکرا دے اور رسول اللہ کی خوشنودی مول لے لے، رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے۔ بہرحال اس جہنمی کو رے کی حکومت بڑی پسند تھی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں حسین سے جنگ کروں گا، مگر مجھے رے کی حکومت یعنی تہران کی حکومت ملنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لشکر لے کر کے پہنچا، مگر بھی عمر بن سعد اس پر راضی نہیں تھا کہ وہ امام حسین سے جنگ کرے۔ امام علی مقام سے وہ رات بھر گفتگو کرتے رہتا، کیا کیا جائے، کوئی حل نکالا جائے، کوئی تو کچھ تو حل ہوگا۔ امام کہتے میں تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، میری 3 شرطیں ہیں، یا تو میں یزید کے پاس جاتا ہوں، اس لیے نہیں جاتا کہ میں بیعت کروں گا، میں یزید سے خود بات کروں گا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، کوئی دوسری صورت نکالی جائے، یا پھر میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں چلے جانے دیا جائے، یا پھر میں کسی ایسے مقام پر چلے جاتا ہوں جہاں تمہاری حکومت کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہے، دوسری حکومت میں میں چلا جاتا ہوں، وہیں سرحد پہ جا کر میں اپنی زندگی کے ایام کو گزار لوں گا۔ عمر بن سعد نے سوچا اس سے اچھی صورت اور کوئی نہیں نکل سکتی۔ اس نے ابن زیاد بدنہاد کو اور بانی فتنہ کو وہ خط لکھا کہ اتنی اچھی صورت امام نے پیش کی ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے۔ ابن زیاد نے بھی سوچا کہ یہ بہت اچھی صورت ہے، مگر ایک کبرا کتا جس کا نام شمر بن ذل جوشن تھا، اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں ایک کبرے کتے کو دیکھتا ہوں، ایک چتکبرا، اپنی زبان میں چتکبرا کہیے، یعنی جس کے بدن پہ برس کا داغ ہو، پھر جلد ہو، پھر برس کا داغ ہو، پھر جلد ہو، یعنی اس کا کلر جو ہے وہ برسی ہو، جلد بھی ہو اور برس کا داغ بھی ہو۔ تو حضور فرماتے میں ایک کبرے کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ تو وہاں ابن زیاد بدنہاد کے پاس شمر لعین موجود تھا، اس نے کہا ابن زیاد تو اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، حسین تیرے پاس ہے، تیرے ماتحت ہے، اگر تو نے حسین کو جانے دیا تو تو ذلیل ہوگا اور حسین عزت پائیں گے، عظمت پائیں گے، تو اتنا بڑا اور وہ ایسا اور یہ ایسا خوب چڑھایا بڑھایا اس نے۔ اور اس کے بعد پھر ابن زیاد سے اس نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ عمر بن سعد رات بھر حسین سے ہنسی مذاق کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ساز باز کرتا ہے، دونوں پیار محبت کی باتیں کرتے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ لڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ ابن زیاد بدنہاد نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہ میرا خط اور یہ فوج لے کر کے جا اور عمر بن سعد سے کہنا کہ اگر تو حسین سے لڑتا ہے تو رے کی حکومت تجھے دی جائے گی اور نہیں تو تو یہاں سے ہٹ جا، اسے قتل کر دینا، اس کا سر میرے پاس بھیج دینا۔ شمر وہ خط لے کر کے آیا اور اس کے بعد پھر عمر بن سعد نے کہا اگر یہ بات ہے تو حسین سے میں لڑوں گا، سب سے پہلا تیر اہل بیت نبوت پر اگر کسی کا چلے گا تو وہ عمر بن سعد کا چلے گا۔ اللہ اکبر، ہائے قسمت کی محرومی، ہائے قسمت کی محرومی، ہائے زمانے کا الٹ پھیر۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ میدان
میدان احد میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ پر آنے والے ہر تیر کو اپنے سینے پہ روکتے تھے اور رسول اللہ کی ڈھال بنے ہوئے تھے. میرے آقا نے فرمایا فدا کا امی و ابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. حضور نے سعد ابن ابی وقاص کی ایسی حوصلہ افزائی فرمائی، مگر ان کا بیٹا دنیا کی محبت میں اور دنیا کی چاہت میں اور مال کی محبت میں ایسا غرق ہوا کہ وہ اہل بیت پہ پہلا تیر چلانے والا بن گیا. اس کے بعد حسین و آل حسین پر ان لوگوں نے پانی کو بند کر دیا اور انہیں پانی نہ دیا. اہل بیت نبوت کے حجرے میں ان کے خیمے میں ایک قطرہ بھی انہوں نے پانی جانے نہ دیا. آخرکار امام عالی مقام علی جدی والے صلاۃ و تسلیم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد 22,000 کے اس لشکر کے سامنے آپ تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ان کو سمجھایا، ایک خطبہ دیا. اے لوگو، اے یزیدیو، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میرا حق جانو میں کون ہوں. روئے زمین پر اس وقت تو کوئی نبی کا نواسا میرے سوا موجود نہیں ہے. میں اللہ کے رسول کا نواسا ہوں. ابو سعید خدری موجود ہے، انس بن مالک موجود ہے، یہ صحابہ کرام اس وقت موجود ہے. ان سے جا کر پوچھو کہ اللہ کے رسول نے میرے اور میرے بڑے بھائی کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بتاؤ کیا یہ روایت تم نے نہیں سنی تھی؟ الحسین منی وانا من الحسین. کیا میرے آقا نے ہمارے بارے میں نہیں کہا تھا؟ کیا یہ نہیں کہا تھا رسول اللہ نے کہ اللہ اکبر، جس نے ان کو غضبناک کی اذیت پہنچائی گویا اس نے نبی کو اذیت پہنچائی. تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے جہنمی مت بنو. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے لیے تائب ہو جاؤ. ایک شرابی، ایک فاسق و فاجر، ایک زانی، ایک اللہ کے دین کو بدلنے والا، بہن بھائیوں میں نکاح کرانے والا، وہ بدترین مخلوق یزید، تم اس کی تائید و حمایت کرتے ہو اور نواسے رسول کی تم مخالفت کرتے ہو. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ یزید کی بیعت سے باز آ جاؤ، اس کی حمایت سے باز آ جاؤ. اور اس کے بعد پھر شمر نے کہا ہم تو تمہیں پہچانتے کہ تم حسین بن علی ہو، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ تمہاری شان کیا، عظمت کیا ہے. ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا، ہمیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. جب شمر نے یہ کہا تو امام علی مقام نے کہا اس لشکر میں موجود او فلاں بن فلاں کوفہ کے رئیس، کیا تیرا خط نہ آیا تھا میرے پاس؟ او فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہ لکھا تھا؟ او فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہ لکھا تھا؟ امام علی مقام نے نام لے لے کر کے سب کو کہا اور اس کے بعد سب جب خاموش ہو گئے تو اس کے بعد ایک آواز نکلی شمر کی اور اس نے کہا حسین اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے. دو بات ہے، یا تو تم یزید کی بیعت کرو یا پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب امام علی مقام نے دیکھا یہ بدنہاد میرے خون سے اپنے وجود کو ہمیشہ کے لیے داغدار کریں گے، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو ڈبوئے بغیر نہیں رہیں گے، تو امام علی مقام نے اب ان کو سمجھانا مفید نہ سمجھا اور امام علی مقام اپنے خیمے کی طرف چلے گئے. اور اپنے خیمے کی طرف جانے کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں سے، اپنے احباب سے، جو لوگ امام کے جانثار تھے، ان سب سے کہا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں اور یہ جب تک مجھے قتل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. میرے نبی کا فرمان سچ ثابت ہو کر کے رہے گا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. میں اپنے گھر والوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بھتیجوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی ازواج سے سب سے کہتا ہوں ان کو صرف میرا خون چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اس لیے تم لوگ سب نکل جاؤ تاکہ یہ مجھے قتل کریں گے، مجھے پائیں گے تو ان کو سکون مل جائے گا. میدان کربلا میں امام حسین کے 5 بھائی تھے جو سیدہ فاطمہ کے اولاد کے علاوہ تھے، علی کی دوسری بیویوں کی اولاد میں سے تھے. جناب عباس کے مزید 4 بھائی تھے. امام حسن مجتبی کے 4 بیٹے تھے اور اس کے بعد امام حسین کے اپنے 3 بیٹے تھے. امام حسین کی 2 بیویاں تھیں.
امام علی مقام کی بہنیں تھی، اسی طریقے سے آپ کے جانثاران تھے، 82 نفوس قدسیہ میدان کربلا کے اندر موجود تھے۔ امام نے سب سے کہا، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام جب کہنے لگے تو اس وقت امام مسلم کے بھائیوں نے اور امام حسین کے بھائی جو ان کی سیدہ فاطمہ کے علاوہ دوسری ماں کے شکم سے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کہا حسین ہم تو آپ یہ کیا کہتے ہو کہ ہم دشمنوں کے نرغے میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر کے چلے جائیں؟ خدا کی قسم جب خاتون جنت قیامت کے دن پوچھے گی کہ جب میرے چاند پر گہن لگنے والا تھا تو تم نے اسے کس کے بھروسے چھوڑا تھا، ہم کیا جواب دیں گے؟ حسین اس وقت تک تیرے چہرے پر کربلا کی مٹی کا غبار بھی آنے نہیں دیں گے جب تک کہ ہمارے وجود کے اندر خون کا ایک قطرہ موجود ہوگا۔ حسین ہم تم پر اپنی جان نثار کر دیں گے، حسین تمہارے قدموں پر جو جان نثار ہو جائے گی ہمارے مقدر کی معراج ہو جائے گی۔ اور میں کہتا ہوں ان کا فیصلہ 100% صحیح تھا، اگر وہ چلے جاتے تو زمانہ ان کو بھول جاتا، وہ گمنام ہو جاتے۔ ان لوگوں نے آل رسول پر اپنی جان کو نثار کر کے ایسی زندگی پالی ہے، جب بھی کربلا کی داستان بیان کی جائے گی تو حسین سے پہلے ان کا ذکر کیا جائے گا، حسین سے پہلے ان کا نام لیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام کو انہوں نے تسلی دی۔ امام حسین یہ 90 تاریخ جو آج گزری، پھر وہ تاریخ آ گئی عصر کی نماز کے بعد، امام تلوار کی ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھے تھے، اچانک آنکھ لگی، آپ نے آواز سنی، وہ آواز آ رہی تھی جو ہے وہ ڈھول کے بجنے کی، ایک عجیب سا نقارہ بجا۔ یہ نقارہ جو تھا وہ دراصل جنگ کی ابتدا کے موقع پر اعلان کے طور پہ بجایا گیا تھا۔ امام نے عباس سے کہا بھائی عباس ذرا دیکھنا یہ آواز کہاں سے آتی ہے اور کیوں آتی ہے؟ جناب عباس علمدار نے کہا میرے آقا حسین یہ آواز جنگ کی ابتدا کی آواز ہے۔ امام نے فرمایا ان سے کہہ دو آج ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، آج کی آنے والی شب جمعہ بھی ہے، شب عاشورہ بھی ہے، ہم لوگ جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کریں گے، جی بھر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر آپ نے ان سے مہلت مانگی، ان لوگوں نے جب مہلت دینے کی بات آئی تو آپس میں مشورہ کیا، تو انہی میں سے کسی ایک نے کہا کہ اگر جنگ شروع کی جائے دن ڈھلتے وقت جبکہ دن غروب ہونے والا ہو اور کوئی دشمن بھی جنگ کی ٹالنے کے لیے ایک دن کی یا ایک رات کی مہلت مانگے تو کافر و مشرک کو بھی تو اس کی اجازت دی جاتی ہے، یہ تو حسین اجازت مانگ رہا ہے، دے دی جائے اجازت۔ اور پھر امام جو ہے اپنے خیمے میں تشریف لائے اور خیمے میں تشریف لانے کے بعد آپ نے خیموں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا، خیموں کے ارد گرد خندقیں کھدوا دی تاکہ بوقت ضرورت جب جنگ جاری رہے اور دشمن پیچھے سے حملہ کرے تو وہاں پر آگ لگائی جا سکے۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، وہ لوگ کتنے سخت دل ہو چکے تھے، ان لوگوں کا دل کیسا پتھر ہو چکا تھا کہ وہ لوگ امام علی مقام جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اس نبی کی آل کو شہید کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، کیا وہ لوگ نماز میں درود ابراہیم نہیں پڑھتے تھے؟ نماز میں وہ لوگ درود ابراہیم نہیں پڑھتے تھے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد، یہ آل محمد سے مراد نماز میں کس پر درود ہے؟ آل محمد سے مراد اگر امام حسن اور امام حسین نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ آل محمد سے مراد علی و فاطمہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ وہ نماز میں درود ابراہیم بھی پڑھتے تھے، حسین پر برکت کی دعا کرتے تھے نماز میں، اور نماز کے باہر حسین سے جنگ کرتے تھے۔ یہ مقدر کی بات ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، عقلیں کام نہیں کرتی۔ کیسے وہ شقی تھے، کیسے وہ سخت دل تھے کہ انہوں نے نبی کے نواسوں کو شہید کرنے کا پلاننگ تیار کیا صرف اور صرف دنیا کی لالچ میں، دنیا کی محبت میں۔ اور پھر رات بھر امام حسین کے خیمے میں قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آنی شروع ہو گئی، کوئی سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کر رہا ہے،
ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جانتے تھے یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے، اب اس رات کے بعد پھر کوئی رات نہیں آئے گی۔ اور پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر، عاشورہ کی پوری رات انہوں نے عبادت میں گزاری۔ اے حسین کے نام پر جان و دل فدا کرنے والوں، میں تمہیں بس ایک جملے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسین اور آل حسین کی رات تو کربلا کے خیموں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزرے، عبادت کرتے ہوئے گزرے، رب کو راضی کرتے ہوئے گزرے۔ اور ہماری عاشورہ کی رات گھومنے پھرنے کی نظر ہو جائے، عیاشیوں کی نظر ہو جائے، عورتوں کو دھکا دینے کی نظر ہو جائے، کتنے شرم کی بات ہے، کتنے پریشانی کی بات ہے، اور کس طریقے سے اللہ اکبر بے شرمی کی بات ہے کہ امام علی مقام نے جس دین کی سر بلندی کے لیے آج کی رات عبادت میں گزارا اور پھر جام شہادت نوش کیا، امام حسین کے ماننے والے اگر آج کی رات عورتوں پر بد نظری کر کے اس رات کو گزاریں اور بے شرمی کا مظاہرہ کر کے کوئی اللہ اکبر لڑکوں کا جو باجا ہوتا ہے وہ بجاتا گھومے، کوئی سر پہ پٹی باندھ کر کے ٹوائنٹنگ کرتا نظر آئے، یہ امام حسین کی محبت کے کتنے موافق ہے اور کتنے مخالف ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، واقعی حسینی ہو تو میں تمہیں تمہاری حسینیت کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ امام علی مقام نے جس مقصد کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، تم اس مقصد کے پابند بن جاؤ، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا لو، ورنہ کل قیامت کے دن امام حسین پوچھیں گے کہ میرے بچوں کا خون بہا تھا جس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کو تم نے پیروں تلے کچل دیا، تو اس وقت ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، پھر کیا تھا؟ رات بھر جو ہے آؤ فگاں میں گزری، عبادت و گریہ میں گزری، اور صبح کا سورج جب صبح کا وقت جب نمودار ہونے لگا، صبح صادق کا وقت آیا، امام نے کہا اذان پڑھی جائے، اور پھر خیمہ حسین سے اذان بلند ہوئی، اور پھر امام علی مقام کی پیشانی کے اندر سجدے تڑپنے لگے۔ وہ آخری نماز تھی امام کی نماز با جماعت، اور اس کے بعد پھر حسین کو نماز با جماعت کرنے کا موقع نہ ملنا تھا، پیشانیوں میں سجدے مچلنے لگے، سجدے تڑپنے لگے۔ اس حسین نے نہ جانے کیسے مچل مچل کر رب اعلیٰ کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، یہ تو وہ حسین جانتے ہیں اور ان کا رب جانتا ہے۔ خوب سجدے کیے گئے، خوب سجدے میں لطف لیا گیا، اور جب نماز فجر سے فارغ ہوئے، ابھی صبح کا سورج طلوع ہونے والا تھا، وہ یوم الجمعہ تھا، وہ یوم عاشورہ تھا، وہ 10ویں محرم تھی، وہ 61ویں ہجری تھی۔ حسین 56 سال 5 ماہ 5 دن کے تھے، مگر امام حسین اس جانباز اور اس بہادر کے بیٹے تھے جسے دنیا فاتح خیبر کہتی ہے۔ حسین 56 سال کے تھے، مگر ان کے ایک بھی داڑھی کا بال سفید نہ ہوا تھا، نہ سر کا ایک بھی بال سفید ہوا تھا۔ حسین بالکل جوان لگتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ان کے نانا کا صدقہ تھا کہ اللہ کے رسول بھی 63 سال کی عمر کے اندر نوجوان نظر آتے تھے۔ یہ اللہ کا انعام تھا اپنے نبی پر، اور انہی کے صدقے میں امام حسین پر اللہ کا یہ انعام تھا کہ 56 سال کے حسین نوجوان نظر آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نوجوانان جنت کے سردار تھے۔ امام علی مقام صبح ہوئی تو 22,000 کا لشکر سامنے تھا، 3 دن کے بھوکے پیاسے اپنے اہل و عیال کے ساتھ امام خیمے میں ہیں، اور جنگ کا نقارہ بجتا ہے۔ آپ اپنے جانثاروں کو ساتھ میں لیتے ہیں، تقریباً 50 جانثار آپ کے دوسرے ساتھ میں تھے، اور آپ کے گھر والے تقریباً 22 تھے۔ اس طریقے سے 72 نفوس قدسیہ پر مشتمل یہ ایک فوج تھی، اللہ اکبر، جو میدان کربلا میں آئی تھی۔ عقل حیران ہے، آخر ابن زیاد کو کیا ہو گیا تھا؟ ان 72 نفوس قدسیہ کو قتل کرنے کے لیے تو 100-200 لوگ بھی کافی تھے، مگر 22,000 کا لشکر 72 نفوس قدسیہ کو نپٹنے کے لیے تھے۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ ابن زیاد بھی جانتا تھا کہ میں جس سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں وہ کوئی معمولی قوم نہیں ہے، وہ قوم ہے جس کے باپ کے بارے میں کہا گیا ہے شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی وہ ہے جس کا نام لیا جاتا ہے تو آج بھی خیبر کی در و دیوار کانپ جاتی ہے۔ علی کے لالوں سے لڑنے کی بات تھی،
اور یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے. دنیا کہتی ہے کہ سنیوں کو کیا ہو گیا، حسین کی داستان کو گڑ گڑ کے بیان کرتے ہیں. خدا کی قسم ان 4 دنوں کی میری گفتگو جو ریکارڈ کی گئی ہے، جو داستان کربلا بیان کی گئی ہے، اس میں ایک روایت بھی اگر موضوع اور من گھڑت ہو تو آئندہ سے ہم واقعات کربلا بیان کرنا بند کر دیں. اور اگر حق ہے، سیوطی کی بیان کرتا ہے، طبری کی بیان کرتا ہے، ابن خلدون کی بیان کرتا ہے، البدایہ والنہایہ کی روایتیں ہیں اور معتبر روایتیں ہیں، پھر مان کر کے حسینی کیوں نہیں بن جاتے؟ ہم گڑ کر نہیں بیان کرتے، یہ حقیقت ہے. یہ وہ روایتیں ہیں جو امت کے ائمہ نے بیان کیا ہے، جو امت کے صلحاء نے بیان کیا ہے. اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، روایتوں میں شک لگتا ہے، اس قطع میں تمہیں کیا شک ہے جو غریب نواز نے کہا؟ وہ بھی کڑا ہوا ہے. شاہ تو حسین، بادشاہ تو حسین، غریب نواز نے بیان کر کے بتا دیا کہ معین الدین کا مسلک بھی وہی تھا جو آج حسین کی شہادت بیان کرنے والوں کا مسلک ہے. شافعی نے کہا یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. حسین کی شہادت کو، حسین کی امامت کو، حسین کی قیادت کو امام شافعی نے بیان کر کے یہ بتا دیا کہ شافعی کا بھی وہی مسلک تھا جو آج حسین کی شہادت بیان کرنے والوں کا مسلک ہے. دین نام ہی ہے نبی اور آل نبی کی محبت میں فنا ہو جانے کا. عرض یہ کر رہا تھا، جب جنگ کی ابتدا ہوئی وہ 72 نفوس قدسیہ تیار ہو گئے، 22,000 کا لشکر ہے. بات بہت طویل ہوگی، ایک شہادت بیان کرے تو ایک شہادت بڑی عجیب دل کو پگھلا دینے والی ہے. ایک بوڑھی عورت تھی جو کربلا کے گرد نواح میں رہتی تھی. ایک لوتا بیٹا تھا، بیٹے کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے. اس بوڑھیا کو پتا چلا کہ حسین 3 دن کے پیاسے اور کربلا میں 22,000 کا لشکر ہے. ہانپتی کانپتی بیٹے کے پاس ہے، میرے بیٹے تو نے میرا دودھ پیا ہے، میں نے تیری ہر بات کو پوری کی ہے، کیا آج تو میری ایک بات کو پوری کرے گا؟ اس بیٹے نے کہا ماں کیوں نہیں؟ بیٹے 17 دن میں تیری شادی کو، مگر فاطمہ کا لال 22,000 کے لشکر میں گھرا ہوا ہے، مجھے پتا چلا ہے. جا فاطمہ کے لال سے پہلے اپنی جان کو قربان کر دے تاکہ تیری ماں فاطمہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں. ایک بڑھیا کو پتا چلا جو دیہات میں رہتی تھی تو اس نے اپنا بیٹا بھیج دیا کربلا میں. خدا کی قسم امام حسین کربلا میں اگر تمام امت کو پتا چلتا پوری امت جمع ہو جاتی میدان کربلا، مگر خبر نہ ہوئی لوگوں کو. وہ تو شہادت کے بعد سوائے کوفیوں کے اور کسی کو خبر نہ تھی کہ حسین کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مکے والوں کو بھی نہیں. اور کوفی والے بدکار عہدہ بالکل وعدہ خلاف کرنے والی قوم. ایک سفر پر میں تھا، دریائے فرات کے پاس ہم اترے. کسی نے کہا کہ دریائے فرات میں وضو کر لو، پانی پی لو. مجھے فوراً امام عالی مقام یاد آ گئے. میں نے چیخ کر کے کہا فرات میں تیمم تو کروں گا مگر تجھ سے وضو نہیں کروں گا. جس حسین کو تیرا تیمم نہ ملا، تیرا پانی پینے کو نہ ملا، میں پی کر کیا کروں؟ ویسے بے فضلی تعالیٰ اس وقت میں باوضو تھا، لیکن نہ میں نے فرات سے وضو کیا نہ میں نے پانی پیا. فرات کا کیا قصور تھا؟ مگر پھر بھی فرات ایسا کم نصیب اور بد نصیب تھا کہ اہل بیت کے قریب سے بہ رہا تھا مگر وہ پانی اہل بیت کے مقدر میں نہیں تھا. تو جب بھی کوفہ والوں کا ذکر آتا ہے تو روح جھنجھلا جاتی ہے. کوفہ والے بدعہد
وعدہ خلافی کرنے والے انہیں معلوم تھا، مگر وہ دولت کی لالچ میں آ کر، پیسے کی لالچ میں آ کر بڑی بڑی رشوتیں لے کر مکر گئے تھے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا بیٹے جلدی سے جا۔ اس نے کہا ماں میں نے تیری کہاں نافرمانی کی جو میں اب کروں گا؟ میں جاتا ہوں مگر مجھے چند لمحے کی اجازت دے دے تاکہ میں اپنی بیوی سے، بیٹا نہیں میں یہ اجازت نہیں دے سکتی۔ کہا ماں تیری نصیحتیں ہیں، میری بیوی کی نصیحتیں تیری نصیحتوں پہ غالب نہیں آ سکے گی، میں بس اس سے مل کر آخری سلام کر لوں۔ ماں نے کہا تو پھر بہت اچھا۔ دلہن کے پاس گیا، 17 دن کی دلہن تھی۔ کہا الوداع، آخری سلام لو، حسین ابن علی فاطمہ کا لال 22,000 لشکر میں گھرا ہوا ہے اور مجھے جان دینا ہے۔ کہا جانے والے میں اہل بیت پہ نثار ہونے کے لیے تجھے تو نہ روکوں گی، مگر یاد رکھ جب تو شہید ہو جائے گا تو مجھ سے وعدہ کر لے کہ جب سیدہ فاطمہ تیری طرف سے سفارش کرے گی، شفاعت کرے گی، تو اس شفاعت میں تو مجھے بھی شامل کر لے گا۔ اور پھر وہ بھی کہ اس نے کہا کہ میں تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گی، اہل بیت میں نثار ہونے کے لیے میں بھی جاؤں گی۔ وہ بڑھیا، اس کی بہو اور وہ نوجوان تینوں ساتھ ہو کر کربلا میں پہنچے۔ ضعیفہ نے امام کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، امام میں بوڑھی عورت تو کچھ نہیں کر سکتی، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، آپ اجازت دے کہ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ اور پھر اس عورت نے کہا جو اس کی 17 دن کی دلہن تھی، امام آپ اپنی گھر کی عورتوں سے کہہ دے کہ میرا شوہر تو آپ کے قدموں پہ شہید ہو جائے گا اور وہ زندگی بھر کے لیے مجھے اپنی کنیز بنا لیں گے۔ اور پھر وہ نوجوان جاتا ہے اور میدان کربلا میں شہید ہو جاتا ہے، اور شہید ہونے کے بعد ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، اس کے لاشے کو امام حسین اٹھا کر کے لاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ماں کے قریب رکھ دیتے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کو تڑپتا دیکھتی ہیں تو آنکھ میں آنسو نہیں آتے، بیٹا آنکھیں کھول کے کہتا ہے ماں کیا اب تم مجھ سے راضی ہے؟ وہ ماں کہتی ہے بیٹا تو نے میرا جو دودھ پیا تھا اس دودھ پینے کا تو نے حق ادا کر دیا، میں تجھ سے راضی ہوں، اور خدا کی قسم تیری شہادت نے فاطمہ کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دیا اور مجھے شفاعت کی ضمانت عطا کر دی، جنت کی ضمانت عطا کر دی۔ اور اس کے بعد جب شوہر کا لاشا اس 17 دن کی دلہن نے دیکھا تو اس نے بھی ایک چیخ ماری اور شوہر کے ساتھ وہ بھی راہی جنت ہو گئی، وہ بھی جنت کی طرف چلی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام نے پھر کوفیوں کو کہا کوفیوں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میری مدد کرو، میں دین کی حمایت کے لیے نکلا ہوں۔ اسی میں جناب حور تھے، حور کھڑے تھے فوج میں، عمر بن سعد سے پوچھتے تھے کیا تم لوگ واقعی امام حسین کو قتل کرو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، یقیناً قتل کریں گے۔ جناب حور نے جب دیکھا کہ اس کا قتل کا مضبوط ارادہ ہے تو حور کا دل دھڑکنے لگا، اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ آس پاس والوں نے سنا۔ اس لوگوں نے کہا حور کیا ہو گیا تجھے؟ جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ پورے کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو ہم کہتے ہیں حور سب سے بہادر ہے، اور تو نے کافروں سے لڑنے میں اتنی جواں مردی دکھائی اور آپ تیرا دل دھڑک رہا ہے۔ حور نے کہا میں ایک طرف جنت دیکھتا ہوں، ایک طرف جہنم دیکھتا ہوں، میں کیا فیصلہ کروں، میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں؟ ایک طرف ابن زیاد کی مدد ہے، ایک طرف نواس رسول کی مدد ہے، میں کس کی مدد کروں؟ اور پھر حور نے ایڑ لگائی اپنے گھوڑے کو اور امام علی مقام کی طرف چل پڑے۔ حسین کا کردار دیکھیں، یہ وہی حور ہے جس نے امام کو گھیر کر کربلا میں لایا تھا، یہ وہی حور ہے جس نے امام حسین کو روک رکھا تھا، یہ وہی حور ہے جس نے امام علی مقام کو جانے تو دیا تھا مگر نہ جانے کے برابر۔ آج وہ آ کر کے کہتا ہے حسین مجھے احساس ہو گیا، مجھے پتا ہوتا کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو میں آپ کو اور کسی طرف کا راستہ دے دیتا، کوئی اور مشورہ دے دیتا، اب یہ تو آپ کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہے کہ آپ مجھے معاف کرتے ہیں۔ امام نے کہا حور تیرا نام حور ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے رنج و غم سے، اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے آزاد ہے، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس کے بعد حور جوش شہادت کے اندر، ذوق شہادت میں، شوق شہادت میں یزیدیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یزیدی چاروں طرف سے جناب
جناب حور کو زخمی کرتے ہیں۔ اب حور کا مقدر دیکھیں، آل نبی کی شفقتیں دیکھیں۔ حور زخمی ہو کر کے جب گرتے ہیں کربلا کی دھرتی پر، پکارتے ہیں یا حسین، اے امام علی مقام میری طرف دیکھیں۔ امام حسین حور کو اٹھا کر لاتے ہیں اور اپنی گود میں حور کا سر رکھتے ہیں۔ حور کے چہرے پہ لگا ہوا گرد و غبار اپنے امامے کے شملے سے صاف کرتے ہیں، خون کے دھبے صاف کرتے ہیں۔ حور کو ٹھنڈک ملتی ہے نواسے رسول کے گود کی، حور کو ٹھنڈک ملتی ہے ساقی کوثر کے نواسے کی، تو حور آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ آنکھیں کھولی تو حور کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ حور کہتے ہیں خدا کی قسم مجھ سے زیادہ مقدر والا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ جب مجھے موت آئے تو نبی اور آل نبی کے قدموں میں موت آئے۔ حور کا مقدر وہ ہے، قدموں میں نہیں، آل نبی کی گود میں موت آ رہی ہے، آل نبی کی گود میں جام شہادت نوش کر رہا ہوں۔ حور کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ 50 جانثاران تھے، 50 کے 50 شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین لاشا اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ جب سب شہید ہو گئے، امام علی مقام کے گھر کے چند نوجوان بچے، گھر والے بچے، اللہ اکبر۔ اب امام علی مقام اللہ جدی والی سلام جانثاروں کی لاشیں لاتے لاتے تھک رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ قربان جائے امام کی استقامت پر، امام کے صبر پر۔ اب اخیر میں ایسا وقت بھی آتا ہے، جناب عباس کے چاروں بھائی امام سے کہتے ہیں، جو جناب علی کے دوسری بیوی کے شہزادگان تھے، یہ کون تھے؟ سیدہ فاطمہ نے نصیحت کی تھی، علی جب میرا وصال ہو جائے اور میرے وصال کے بعد جب تم کسی عورت سے نکاح کرنا تو جس عورت سے تم نکاح کرو گے وہ عورت بہت بہادر خاندان کی ہونی چاہیے۔ علی نے پوچھا تھا بہادر خاندان کی عورت سے نکاح کا مشورہ تم کیوں دیتی ہو؟ تو سیدہ نے کہا تھا اس لیے کہ بہادر ماں کے اولاد سے بہادر اولاد پیدا ہوگی، بہادر ماں کے وطن سے بہادر اولاد پیدا ہوگی، اور وہ بہادر اولاد کل میدان کربلا میں جب میرا بیٹا حسین دین کے لیے شہید کیا جائے گا تو یہ اولاد اسے کام آئے گی۔ وہ وہی 4 اور 5 بیٹے تھے ام بنین کے، اللہ اکبر۔ اس وقت امام سے انہوں نے کہا ہمیں جانے کی اجازت دے دیں۔ امام نے بھائیوں کو جانے کی اجازت دی، ایک کے بعد ایک وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر امام کی بارگاہ کے اندر امام حسن کے 3 شہزادے آئے، انہوں نے بھی اجازت چاہی، انہوں نے بھی جانے کی اجازت دے دی گئی۔ امام کیا کرتے؟ امام نے بدل ناخواستہ اپنے گھر والوں کو ایک ایک کو جانے کی اجازت دی۔ پھر کیا تھا؟ امام قاسم جو امام حسین کے ہونے والے داماد بھی تھے، سیدہ سکینہ جو حسین پاک کی بیٹی تھی، امام حسین کی ایک بیٹی تھی سغرا، جناب فاطمہ سغرا، ان کا نکاح امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہوا تھا، جو حضور غوث پاک کے اجداد میں سے ہیں، انہی کی نسل سے غوث پاک ہیں۔ اور امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ تھی، ان کی نسبت جناب قاسم سے طے ہوئی تھی، مگر شادی کا کوئی معاملہ میدان کربلا میں نہیں تھا۔ یہ جو رافضی اور شیعہ الٹا سلٹا بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی بیٹی کا نکاح اور جناب قاسم کا نکاح کربلا میں کیا، نادانو ذرا شرم تو کرو، میدان کربلا میں پانی پینے کو نہیں تھا، کیا وہ شادی رچانے کے لیے گئے تھے؟ مگر سنیوں کو کیا کہیں، عقل کہاں چلی گئی ہے؟ سنی، اے سنیوں تمہیں عقل ہونی چاہیے کہ اگر تم حسین پاک کی محبت میں ہو تو امام حسین کی محبت میں تم اپنے گھروں میں بیان بجاؤ، نعتیں بجاؤ، حسین کی منقبت بجاؤ، لیکن تم تو اپنے گھروں میں محرم میں ماتم بجواتے ہو۔ ماتم کون کرتا ہے؟ شیعہ کرتے ہیں، رافضی کرتے ہیں، صحابہ کے دشمن کرتے ہیں۔ ماتم ہم حسین کے نام پہ جائز نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ماتم اس کے لیے کیا جاتا ہے جو مر جاتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے اس کے لیے ماتم نہیں کیا جاتا۔ وہ کوئی اور کا مقتدا ہوگا جو مر چکا ہوگا۔ جو سنیوں کا حسین ہے وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ حسین کا نام پاک اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، حسین کا نام پاک اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا۔ شہید مرتے نہیں ہے نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے ہمارا حسین زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تمہاری گلیوں میں ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ چاہیے.                                                                                                                  حسین پاک کی مصیبت کو یاد کر کے رو۔
اہل بیت کی محبت میں آنسو بہاؤ، مگر ماتم کرنا یہ اہل سنن کا شیوا نہیں۔ اور امام حسین نے بھی تو ماتم کرنے سے منع کیا۔ حسینی ماتم نہیں کرتے، کوفی ماتم کرتے ہیں۔ حسینیوں کا شیوا ماتم، اس لیے اپنے گھروں میں ماتم نہ بجاؤ۔ ہمارے گھر ماتم گاہ نہیں ہے۔ اس شہید بلا نے ہم سب کو شہید ہو کر ہمارے دامن میں خوشیوں سے آباد رہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ امام عالی مقام نے چچا جان مجھے جانے کی اجازت دیں۔ امام نے بہرحال انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر کیا کرتے، آخرکار جانے کی اجازت دے دی۔ امام قاسم جو امام حسن کے صاحبزادے تھے، بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ آئے 19 سال کے تھے، میدان کربلا میں ان کو دیکھ کر دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے، اور وہ لوگ امام قاسم کو دیکھ کر بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ امام قاسم نے ان کو ایسا مزہ چکھایا، مگر پھر چاروں طرف سے امام قاسم کو بھی گھیر لیا گیا۔ امام قاسم گر گئے تو آپ کو بہت زخم آئے۔ انہوں نے پکارا، اے میرے چچا میری مدد فرمائے۔ امام قاسم کے قریب امام حسین پہنچے تو کیا دیکھا، امام قاسم کی لاش پہ انہوں نے گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ گھوڑے دوڑا کر انہوں نے امام قاسم کے لاش کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جب امام قاسم کو امام حسین اٹھا کر لا رہے تھے تو ان کا سینہ امام کے سینے سے لگا تھا، مگر لاش کو روندنے کی وجہ سے جب وہ لمبی ہو گئی تھی تو امام قاسم کے قدم زمین سے لڑکھڑا رہے تھے، زمین پہ لگ رہے تھے۔ سوچو، چچا نے جب بتیجے کا 19 سال کے بتیجے کا لاش اٹھا کر کے لایا ہوگا تو چچا کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ابھی قاسم نے جام شہادت نوش کیا، جانثاروں کے ساتھ لا کر کے لاشے کو رکھ دیا۔ خیمے میں طوفان برپا ہو گیا، چیخیں بلند ہو گئی اہل بیت نبوت کی۔ پھر اس کے بعد ابھی وہ یہی ان کے لاشے کو ہی دیکھا جا رہا تھا کہ اتنے میں امام علی اکبر آئے۔ بابا سب جاتے ہیں، آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ امام علی مقام نے اپنے نوجوان بیٹے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کو، ان کو بھی شہادت کا دولہا بنا کر کے رخصت کیا۔ علی اکبر کون تھے؟ ان کے بارے میں علماء اور محدثین اور فقہا فرماتے ہیں، تاریخ داں فرماتے ہیں کہ علی اکبر کی صورت مصطفیٰ جان رحمت کی صورت کی طرح تھی۔ اہل بیت نبوت جب بھی پریشان ہوتے نبی کے دیدار کے لیے تو علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے۔ 18 سال کا بیٹا امام حسین کے پاس وہ آتے ہیں۔ امام نے کہا، بیٹا فی امان اللہ، اپنے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا، جاؤ اور اپنے خون سے دین کو نئی زندگی عطا کر دو۔ اس کے بعد علی اکبر جاتے ہیں اور جیسے میدان میں پہنچے تو ایک دوسرے سے لوگوں نے دیکھ کر کہا، ارے یہ کیا غضب ہو رہا ہے، میدان کربلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے آ گئے۔ ان لوگوں نے دیکھا، حیران ہوئے۔ عمر بن سعد نے کہا، تمہاری نگاہیں دھوکہ کھا رہی ہے، یہ حضور نہیں ہے، یہ حضور کے ہم شبی علی اکبر ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، دوڑ پڑو اس پر اور اس کو خوب مزہ چکھاؤ۔ جناب علی اکبر کے قریب جب وہ آئے تو بلا مبالغہ علی اکبر نے کئیوں کو ایسے کاٹا جیسا لگتا تھا، تاریخ دا لکھتے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے امام کھیرا کاٹ رہے ہیں، ایسے ان کی گردنوں کو اڑایا، کیونکہ وہ علی مرتضیٰ کے پوتے تھے، ان کی رگوں میں علی کا خون تھا۔ اور اس کے بعد پھر گھوڑا پلٹا کر کے واپس آئے تو اپنے والد بزرگوار کے قریب آ کر کہتے ہیں، بابا یہ تپتی ہوئی ریت ہے اور آسمان جو ہے وہ شعلے برسا رہا ہے، اتنے میں نے ایسی جنگ کی ہے، بابا اگر چند قطرے مجھے پانی مل جائیں تو میں ایک کو بھی واپس جانے نہ دوں۔ امام نے فرمایا، میرے بیٹے یہاں تو وضو کے لیے پانی نہیں، تجھے کہاں سے پانی دیا جائے، ننھے سے علی اصغر کے لیے پانی نہیں، تجھے پانی کیسے ملے گا؟ میرے بیٹے اگر تجھے پانی پینا ہے، اگر تجھے تسلی لینا ہے تو سن لے، حوض کوثر پہ نانا تیرا انتظار کر رہے ہیں، میرے بیٹے میرے قریب آ، میں تجھے ہمت دوں۔ یہ میری خشک زبان ہے، جسے نانا زبان چساتے تھے، میں نے ساقی کوثر کی زبان چوسی ہے، لے تو میری بھی زبان چوس لے، تیرے دل کو تھوڑی سی تسلی مل جائے گی۔ بے باپ نے اپنے بیٹے کو قریب کیا، 18 سالہ جوان بیٹے کو، اور پھر اپنی زبان چسانا شروع کر
دیا اور پھر بیٹے سے کہا بیٹے جا ساقی کوثر حوض کوثر پر تیرے انتظار کر رہے ہیں، فی امان اللہ میرے بیٹے، اب تیری اور میری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ ذرا سوچو تو صحیح، امام حسین کی قربانی کا اندازہ تو لگاؤ۔ امام علی مقام اپنے نوجوان بیٹے کو روانہ کرتے ہیں اور پھر علی اکبر جب پلٹتے ہیں تو پھر دشمنوں کی صف میں گھس کر کے ان کو اللہ اکبر ایسی داد شجاعت دیتے ہیں کہ دشمنوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور پھر ان کی حالت بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا یہ لڑکا ایسے نہیں جائے گا، چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا جائے۔ چاروں طرف سے نبی کے اس مقدس شہزادے کو گھیر لیا جاتا ہے اور پھر تلواروں سے مقابلہ کیا جاتا ہے، مگر تلواروں کے مقابلے میں بھی شکست ہوتی ہے تو وہ دور سے تیر چلانے لگتے ہیں۔ ایک تیر آ کر کے علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ علی اکبر کے سینے میں تیر پیوست ہوا۔ علی اکبر وہ نبی کا چاند گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ جب زمین پر آئے تو کہا، اپنے والد بزرگوار کو چلایا، آواز دی۔ امام جب تشریف لائے تو اللہ اکبر، ایک علی اکبر آنکھیں بند کر چکے تھے۔ امام اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے، جب تو نے مجھے آواز دی تھی تو میرے آنے تک تجھے انتظار تو کرنا تھا۔ بیٹے تو نے آنکھ بند کر لی ہے، آخر کس ناراضگی میں تو نے آنکھ بند کی ہے؟ میرے بیٹے آنکھ کھول ذرا تاکہ میں جی بھر کے تیرا دیدار تو کر لوں، تجھ سے آخری سلام تو کہہ دوں۔ حضرت علی اکبر کی جب سینے میں تیر لگا تھا تو آپ نے آنکھیں بند کی تھی مگر ابھی زندگی کی رمق باقی تھی۔ امام کے سامنے انہوں نے آنکھیں کھولی اور پھر کہنے لگے بابا بڑی شدت کا درد ہے، بابا اس تیر کو آپ نکال دیں، اگر آپ اس تیر کو نکال دیں گے میرے سینے سے تو میں پھر جا کر کے لڑنے کی ہمت رکھتا ہوں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے میں پھر جا کر کے دین لڑنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ جناب امام حسین نے اپنے 18 سال کے بیٹے جناب علی اکبر کے سینے کے اس تیر کو دیکھا اور پھر کھینچ کر کے نکالا۔ علامہ ابن عساکر فرماتے ہیں جب وہ تیر نکلا تو تیر کی انی پر جناب علی اکبر کے دل کی بوٹی آ گئی، دل کا ٹکڑا آ گیا۔ امام حسین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ پر ایسا صدمہ ہوا کہ 56 سال کی عمر میں بھی آپ کا ایک بال سفید نہیں ہوا تھا، مگر اس دل کو دیکھنے کے بعد، نیزے کی انی پر، تیر کی انی پر دیکھنے کے بعد امام کے سر کے اور داڑھی کے پورے بال سفید ہو گئے۔ اور اس کے بعد امام حسین نے اپنے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کو اپنے گود میں لیا، اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور سینے سے لگا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں لو لگائی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے اللہ، تیرے ایک وفادار بندے نے سنت خلیلی کو زندہ کر دیا، ابراہیم کی سنت کو زندہ کر دیا۔ ابراہیم نے بھی اپنے بیٹے کو تیری راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا تھا، یہ لے میری نوجوان قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ مگر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس وقت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جناب ابراہیم چلے تھے تو وہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے نہیں تھے، ان کے سامنے ان کی ماں موجود نہیں تھی، ان کے سامنے ان کی بہنیں موجود نہیں تھی۔ امام حسین نے 18 سال کے بیٹے کے لاشے کو جب اپنے ہاتھ میں اٹھایا تو امام علی مقام کی آنکھ میں آنسو تھے، زبان پر شکر تھا، رب کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے مولا میری قربانی کو قبول کر لے، میں نے تیرے دین کے لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کر دیا ہے۔ کہاں سے لاؤ گے وہ دل؟ دنیا کے اندر بے شمار ہستیاں پیدا ہوتی ہے، پیدا ہوتی رہے گی، خدا کی قسم حسین سے پہلے نہ کوئی حسین پیدا ہوا ہے اور نہ حسین کے بعد اب کوئی حسین پیدا ہو سکے گا۔ حسین اس ذات کا نام ہے جس نے خدا کی محبت میں سب کچھ لٹا دیا، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں بچا ہے، تنہا امام علی مقام ہے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے۔ امام حسین نے اپنے نوجوان بیٹے کا لاشا لا کر کے رکھا اور اس کے بعد پھر خیموں میں گئے۔ خیمے میں جانے کے بعد اپنی بیوی جناب شہر بانو سے کہا آخری سلام لے لو اپنے سہاگ کا اور پھر مجھے چلے جانے دو۔ جناب شہر بانو نے امام حسین کی چہرے کی طرف دیکھا، آپ بھی جا رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد کہا کہ
बेवगाने अहले बैत का मुहाफिज आपके बाद कौन होगा? ये जालिम आपकी मौजूदगी में ये जुल्म ढा रहे हैं, आपके बाद हमारा मुहाफिज कौन होगा? इमाम ने कहा सब्र करना, सब्र से काम लेना। जनाब शहरबानो ने कहा ओ जाने वाले मैं जानती हूं ये शहरबानो कौन थी? नौशीरवा की पोती थी और ये बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी। और ये नौशीरवा जो था, अल्लाह अकबर, ईरानी हुकूमत का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है तारीख में, उसी की पोती थी जनाब शहरबानो। जनाब शहरबानो ने कहा ए जाने वाले मैं तेरी राह में दीवार नहीं बनना चाहती, फी अमानिल्लाह, जा मैं तुझे खुदा के सुपुर्द करती हूं, मगर ए जाने वाले जा, अल्लाह तेरी हिफाजत करे और आखिरी सलाम लो। ये कह करके जनाब शहरबानो गिर करके बेहोश हो जाती है, ताब नहीं ला पाती। इमाम के घर में इतना पानी भी नहीं था कि अपनी बेहोश होने वाली बीवी के चेहरे पर पानी के छींटे देकर उसे होश में ला सकें। इमाम ने जनाब अली असगर की बलाएं ली और अली असगर की बलाएं लेने के बाद अब मैदान करबला की तरफ चल पड़े हैं। अभी इमाम ने खैमे के बाहर कदम ही निकालना था और घोड़े पर बैठना था कि जनाब ज़ैनब की आवाज आई, भाई हुसैन जरा ठहर जा, जरा रुक जा मेरे भाई, क्या मामला है, क्या बात है? अल्लाह अकबर कि तू मेरी हर बात मानता है मगर आज तू मेरी बात को माने बगैर जा रहा है। इमाम ने कहा बहन क्या कहना चाहती है? सैयदा ज़ैनब ने कहा आज तेरी बहन बस इतना ही कहना चाहती है कि ये नन्हा सा बच्चा है, इसे पानी की जरूरत है, मैदान में जा करके जामे शहादत नोश करने से पहले इस बच्चे को पानी के चंद कतरे तो पिला करके ला दो ताकि इसे सुकून मिल जाए। बहन मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं जा करके इस बच्चे के लिए पानी मांगू, मैं नहीं मांग सकता। कहा भाई तू अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए मांग ले। काफिरों को भी बच्चों पे रहम हो जाता है, जानवर प्यासे होते हैं तो काफिर भी पानी पिला देते हैं, वो इस बच्चे को पानी पिला देंगे। इमाम ने न चाहते हुए भी अपनी बहन की बात को मान लिया और उसके बाद इमाम ने अपने हाथ में अपने बच्चे को लिया। माँ का दूध तो 2 दिन तक पीते रहे मगर तीसरे दिन माँ का दूध भी पानी न मिलने से खुश्क हो गया तो जनाब अली असगर रोने लगे, बेचैन हो रहे हैं। कौन कहता है असगर पानी के लिए रोते थे? खुदा की कसम वो लोगों के पास आंखें नहीं है जो असगर को पानी के लिए रोने वाला कहते हैं। दिल की आंखों से देखो, अहले बैत की मोहब्बत के इश्क की ऐनक लगा करके देखो, अहले बैत के आशिक बन करके देखो। ये हुसैन का अज़्म था कि जो पैदल जा सकते थे, पैरों से चल के जा सकते थे, हुसैन उनको कत्ल गाह तक मैदान करबला में शहादत के लिए पैरों से भेजा और जो जा नहीं सकता था उसे ले जाकर रब की बारगाह में कुर्बानी के तौर पे पेश कर दिया। ये हुसैन का अज़्म था, हुसैन का हौसला था। इमाम हुसैन अपने बच्चे को, रोते हुए बच्चे को लेकर के जाते हैं, कहते हैं जालिमो तुम मुझ पर जुल्म करते हो, मेरी आल पे जुल्म करते हो। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? हमने बयात का इनकार किया है, इस बच्चे ने क्या किया है? इसे चंद कतरे पानी पिला दो। अल्लाह अकबर, वो पानी तो क्या पिलाते। एक जुमला तारीख में आता है शिमर का जो बहुत दिल को तड़पाता है, दिल को बेचैन करता है। हुसैन ने कहा इस नन्हे से बच्चे को चंद कतरे पानी पिला दो। तो जालिम ने कहा था सांप का बच्चा भी सांप होता है, हम इसे पानी नहीं दे सकते। और फिर कहा हुसैन तुझे बेटे के रोने का इतना एहसास है तो हम तेरे बेटे को हमेशा के लिए चुप करा देते हैं। एक तीर चलाया गया और इमाम अली असगर के हलक से गुजरता हुआ वो तीर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजू में पेवस्त हो गया। हुसैन ने अली असगर की नन्ही सी तड़पती हुई लाश को आसमान की तरफ किया और कहा मौला जानवरों की कुर्बानी के लिए भी तो उम्र की कैद है। बकरी के 1 साल से कम के बच्चे की कुर्बानी जायज नहीं, इसलिए कि बकरी 1 साल के बाद जवान होती है तो बच्चे की गर्दन पे छुरी नहीं चलेगी। बैल का बछड़ा 2 साल से पहले जवान नहीं होता तो 2 साल से पहले उसकी कुर्बानी जायज नहीं। बच्चे की गर्दन पे छुरी नहीं चलेगी। जिस नबी ने जानवरों के बच्चों पर छुरी चलाने से मना किया उस नबी के 6 माह के पोते
اور نواسے کی گردن پہ چھری چلی. آپ غور تو کریں وہ کیسے شقی القلب لوگ تھے. اتنی مصیبتیں حسین کیوں اٹھا رہے تھے؟ امام بوجھل قدموں سے اپنے 6 ماہ کے بچے کو لاتے ہیں. شہربانو زینب سے کہتی ہے زینب بچے کے رونے کی آواز نہیں آتی. ان لوگوں نے پانی دے دیا ہے. ہم پہلے ہی کہتے تھے حسین سے کہ وہ پانی دے دیں. جیسے خاموش بچے کو لے کر حسین خیمے میں آئے, نگاہیں نیچی تھی. شہربانوں نے کہا دے دیا نا انہوں نے پانی؟ امام نے کہا ہاں, میرا بیٹا کبھی بے چین نہیں ہوگا. انہوں نے پانی تو دیا ہے مگر ان کے ہاتھوں سے میرے بیٹے کو پانی نہیں ملا. میرے بیٹے نے ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پیا. حسین پاک کے نزدیک جوان بیٹے سے بھی زیادہ اہم دین تھا. حسین پاک کے نزدیک 6 ماہ کے بیٹے سے بھی زیادہ اہم مذہب تھا. اے حسین کی یاد میں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والوں, میں تمہیں حسینیت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, جس حسین نے ناچ گانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا, آج مسلمان ناچ گانوں میں مصروف ہے. جس حسین نے شراب کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر کو اجاڑ دیا, آج وہ شراب نوجوانوں کی پسند بن گئی ہے. جس بے پردگی کے خاتمے کے لیے حسین نے اپنی گھر کی عورتوں کی چادروں کو لٹنا گوارا کیا, آج ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ میلوں ٹھیلوں میں گھوم رہی ہے. حسین کی قربانی کو بھول گئے, حسین کی قربانی کو فراموش کر دیا. وہ اتنی عظیم قربانی جسے ذبح عظیم کا مقام ہے, اس قربانی کو بھول کر کے تم یزید کے طریقے پر کیوں چل پڑے؟ حسین سے محبت ہے تو میں حسین کی محبت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, یزید کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, حسین کے چہرے پہ داڑھی تھی. یزید گانا سننے والے اور میوزک سننے والے کا نام تھا, حسین قرآن کی تلاوت کرنے والے کا نام تھا. یزید عورتوں کی بد نظری کرنے والے کا نام تھا, حسین عورتوں کی عزت کو تحفظ دینے والے کا نام تھا. یزید مسجد کو ویران کرنے والے کا نام تھا, حسین مسجد کو آباد کرنے والے کا نام تھا. تم کیا بننا چاہتے ہو؟ حسینی بننا چاہتے ہو یا یزیدی؟ اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو صدق دل سے توبہ کرو. آج توبہ کی رات ہے. بہرحال گانے بازوں سے پرہیز کرو, عورتوں پر بد نظری کرنے سے پرہیز کرو, اپنے کردار کو کردار حسینی میں ڈھالو. جب امام علی اصغر شہید ہو گئے تو اب کیا تھا؟ امام کا آخری وجود بچا تھا. حسین خیمے میں پہنچے, سیدہ کے لال کو گہن لگنے والا ہے وہ حسین جس کی خاطر نبی سجدہ طویل کرتے ہوں, وہ حسین جو بچپنے میں روتے تھے تو آقا سیدہ سے کہتے تھے فاطمہ حسین کو مت رلایا کرو, حسین روتا ہے تو میرے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی. حسین کا نانا جو بچپن میں حسین کو روتا نہیں دیکھتے تھے, آج وہ میدان کربلا میں آئے ہیں کہ جسے میں نے بڑے نازوں سے پالا تھا وہ میرا بیٹا حسین کیسے امتحان دے رہا ہے. سیدہ فاطمہ کو دیکھا سیدہ زینب نے, جناب زینب کہتی ہے میں نے دیکھا کہ فاطمہ عاشورہ کی شب میں اپنے دوپٹے اور آستین سے کربلا کی ریت پر جھاڑو دے رہی تھی, کنکریاں چن رہی تھی. میں نے پوچھا میری ماں فاطمہ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ سیدہ نے کہا بیٹی زینب یہ وہی جگہ ہے, کل میرے بیٹے حسین کو زخم لگیں گے تو میرا بیٹا حسین اسی جگہ پہ گرے گا.
میرے بچے کو کنکر نہ چپ جائے، وہ کنکر اٹھانے کے لیے کربلا میں آئی۔ امام میدان کربلا میں تنہا ہے، ایک بیٹا بیمار زین العابدین بچا ہے، اٹھنا چاہتے ہیں تو گر جاتے ہیں، کہتے بابا مجھے بھی جانے دو۔ کہا نہیں بیٹا، نبی کی حسینی نسل تجھی سے چلے گی۔ اپنے سر سے امامہ اتارا، زین العابدین کو پہنایا، میرے بیٹے میرے بعد اس قافلے کا سالار تو ہی ہوگا، بیٹا صبر کرنا۔ زین العابدین کی نصیحت سنے۔ زین العابدین کو کیا نصیحت کرے حسین؟ صبر کرنا بیٹا، بیٹا شریعت کا دامن نہ چھوڑنا ہاتھ سے، بیٹا جس دین کی خاطر ہم نے سب کچھ لٹایا ہے اس دین کو سینے سے لگا کے رکھ۔ بیٹا جب تم لوگوں پہ بہت مصیبت آئے، بہت مصیبت آئے، اور جب مصیبت جھیلتے جھیلتے جب تم مدینے جانا، مدینے جا کر نانا کے سامنے ساری داستان بیان کرنا، نانا کو میرا سلام کہنا اور کہنا نانا جس دین کے لیے حسین نے آپ کو پالا، جس دین کے لیے آپ نے حسین کو پالا تھا، حسین نے امتحان مکمل کر دیا۔ جناب زین العابدین روتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر امام فردن فردن کبھی سیدہ شہربانوں کو سلام کہتے ہیں، کبھی جناب زینب کے کبریٰ کو سلام کہتے ہیں، اور اس کے بعد سب کو نصیحتیں کرتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں۔ سینہ نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، گالوں پہ تھپڑ نہ مارنا، صبر کرنا۔ بیوگان اہل بیت جو بیوہ ہونے والی تھی ان کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، وہ اہل بیت کی خواتین جو پھول کی پنکھڑیوں پر جن کی زندگیاں گزری تھی، آج آگ کی ریت، آگ کے شعلوں پر ان کی زندگی آ گئی ہے۔ وہ اہل بیت کی خواتین جن کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، اب ان کی چادریں چھیننے کا وقت آ گیا۔ سکینہ بار بار بے ہوش ہوتی ہے، ہوش آتا ہے تو اپنے بابا کے سینے سے لپٹ جاتی ہے۔ بابا آپ سلاتے ہیں تو مجھے اپنے سینے پہ سلاتے ہیں، میں روتی ہوں تو اپنی آستین سے میرے آنکھوں کی آنسو کو پوچھتے ہیں۔ اے میرے بابا، علی اکبر گئے واپس نہ آئے، قاسم گئے واپس نہ آئے، بھائی اصغر گیا واپس نہ آئے، چچا عباس علمبردار پانی لانے کے لیے گئے اب تک واپس نہ آئے۔ بابا آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے آپ بھی واپس نہ آئیں گے، آپ نہ جائیں۔ المختصر امام نے بے ہوش سکینہ کو سیدہ زینب کے حوالے کیا، مصری ابا پہنی اور نکلنے لگے۔ سیدہ زینب کو جیسے کچھ یاد آ گیا، بھائی رک، کچھ امانتیں تیرے سپرد کرنی ہے۔ سیدہ زینب نے گٹری کھولی، اور گٹری کھولنے کے بعد جیسے زینب کو کچھ یاد آ گیا، دوپٹے کو دیکھ کر رونے لگی۔ وہ چادر تھی، ایک دوپٹہ تھا جس میں کئی پیون لگے تھے۔ بھائی اس چادر کو تو پہچانتا ہے؟ امام نے اس چادر کو نگاہ گاڑ دی اور جیسے کہیں کھو گئے ہو۔ وہ کہیں اور نہیں کھوئے تھے، وہ چادر سیدہ فاطمہ کی چادر تطہیر تھی۔ پردہ فرمانے سے پہلے سیدہ نے وہ چادر جناب زینب کبریٰ کو دی تھی۔ زینب جب میرا بیٹا حسین اکیلا میدان کربلا میں رہ جائے تو یہ چادر اس کے سپرد کر دینا، اس کے کاندھے پہ ڈال دینا، تاکہ حسین اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے۔ حسین کربلا میں جائے تو ماں کے آنچل کے سائے میں جائے۔ بہن نے کہا بھائی یہ چادر میں نے بڑی سنبھالی، 40 سال کا 50 سال کا عرصہ گزرا اس چادر کو سنبھالتے سنبھالتے، اب یہ چادر لے، اسے اپنے گلے میں ڈال لے ماں کے آنچل کو۔ حسین نے اس چادر کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور سیدہ کی چادر کو ڈال لیا۔ کیا اندازہ لگائے
میری بہنیں بیٹھی وہ بھی سوچیں، ہمارے گھر میں ایک میت ہوتی ہے، ایک میت، پورا محلہ تسلی دیتا ہے، پھر بھی آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ وہاں تو گود بھی خالی تھی، سہاگ بھی لٹ رہا تھا، بھائی بھی چلے گئے تھے، بھتیجے بھی چلے گئے تھے، ایک نہیں 71 لاشیں پڑی تھی، اور ایک قافلے کا محافظ جن کا نام حسین تھا وہ بھی جا رہے تھے۔ بیوگان اہل بیت نے، بیوہ ہونے والیوں نے حسرت بھری نگاہ سے حسین کے چہرے کو دیکھا، اب یہ چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت جھک جھک کر کے سلام کیا جا رہا تھا۔ کہاں ہے وہ قدسیان فلک جو انسان کی پیدائش پر چوں چرا کر رہے تھے؟ وہ آ جائیں اپنے مصلوں سے اٹھ کر اور عشق و وفا کا امتحان دیکھیں۔ حسین چلے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیتے ہیں، گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، سر جھکا کر کے کھڑا ہے۔ حسین کہتے ہیں میرے گھوڑے، اے ذوالجناح کیا بات ہے، تو بھی بزدل ہو گیا، اہل بیت کے دشمنوں سے ڈر گیا، آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سب ساتھ چھوڑ گئے، تو بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ گھوڑا تھا، جانور تھا، پھر امام نے جھٹکا دیا، گھوڑا جب مجبور ہوا تو گھوڑے نے چہرے کو اوپر کیا اور اوپر کر کے گردن کو ہلایا اور پھر نیچے کیا، گویا اشارہ کر رہا تھا امام نیچے دیکھیں۔ امام نے نیچے دیکھا تو سیدہ سکینہ تھی جو گھوڑے کے پیروں کو پکڑ چکی تھی۔ وہ گھوڑا تھا، گھوڑا جانور تھا، مگر اسے بھی پتا تھا کہ میں جانور ہوں مگر اہل بیت کا مخالف نہیں ہوں۔ وہ گھوڑا کتنا قیمتی ہو گیا، کتنا قیمتی ہو گیا۔ خطبہ، علماء، مفکرین، محدثین، مورخین اس گھوڑے کا ذکر کر رہے۔ سکینہ نے پیر پکڑ لیے گھوڑے کے، حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو پھر سینس لگا، میری بیٹی میری راہ میں رکاوٹ نہ بن۔ بابا جب میں ضد کرتی ہوں تو آپ پوری کرتے ہیں، اب میں ضد کروں گی تو میرے ارمانوں کو کون پورا کرے گا؟ جناب امام نے کہا بیٹی صبر کرو، مجھے اسی دن کے لیے پالا گیا تھا۔ امام نے بیٹی کو پھر جناب زینب کے حوالے کیا۔ خاندان نبوت کی عورتیں خیمے سے جھانک جھانک کر بار بار سیدہ فاطمہ کے چاند کا دیدار کرتی۔ امام گئے، پھر تقریر کی، اب بھی میں تم سب کو معاف کر دوں گا، اب بھی تم دین پر آ جاؤ، اب بھی تم شریعت کے محافظ بن جاؤ۔ امام حسین کو باغی کہنے والے تاریخ سے ناواقف ہیں۔ حسین بار بار سمجھا رہے تھے علی اکبر کے خون کو معاف کر دوں گا، اصغر کے خون کو معاف کر دوں گا، قاسم کے قاتل کو معاف کر دوں گا، اگر تم توبہ کر کے اب بھی دین کے محافظ بن جاؤ۔ امام حسین بار بار ان سے مدد کے طلبگار تھے کہ دین کے مددگار بنو، جو شریعت، جو یزید بھائی بہنوں میں نکاح کروا رہا ہے اور قرآن کی تعلیمات کا خون کر رہا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ وہ نہ مانے، امام علی مقام جنگ کرتے رہے۔ المختصر یہ کہ امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا، امام حسین کی پیشانی میں ایک تیر لگا، اور تیر لگا تو آپ کو چکر سا آ گیا۔ جب امام حسین کے سر میں تیر لگا، 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 گھاؤ تھے، اور تیروں کا تو اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے، ہر طرف سے بدن میں تیر لگے تھے۔ امام چکرا کر جب زمین پر تشریف لائے، آپ کو چکر سا آ گیا، کعبے کی دیواریں دہل گئی، چرخے کوہن بے چین ہو گیا، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی،
یاد کرو اس رسول پاک کے فرمان کو، فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو، حسین روتا ہے تو میرا دل روتا ہے۔ وہ حسین جس کی خاطر سجدے طویل کیے گئے تھے، آج وہ حسین گھوڑے سے گر کر زمین پر آئے۔ امام زمین پر آتے ہیں اور پھر وہی پیشانی جس میں تیر لگا تھا اس کو سجدے میں رکھتے ہیں، سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں مولا کیا میں نے تیرے نبی کا کیا وہ وعدہ وفا نہ کر دیا؟ مولا کیا تم مجھ سے اب بھی راضی نہیں؟ جس کام کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا میں نے پورا نہ کر دیا، تیرے دین کے لیے سب کچھ نہ لٹا دیا؟ بتا کیا تم مجھ سے راضی ہے؟ فضا میں آواز آنے لگی میرے بندے تو یہ پوچھتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں یا نہیں؟ ارے ہم تو تجھ سے بار بار ہزار بار راضی ہے۔ حسین ذرا تو یہ بھی کہہ دے کہ تو اپنے خدا سے راضی ہے یا نہیں؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور پھر شمر لعین نے حالت سجدہ میں امام حسین کی گردن پر تلوار کا وار کیا اور پھر گھوڑا دوڑتے ہوئے زخمی سیدہ زینب کے خیمے کے قریب آیا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ سیدہ زینب سکینہ کو گود میں لے کر مستقبل کا سوچتے بیٹھی تھی کہ گھوڑے کی چیخنے کی آواز آئی تو جناب زینب نے کہا سکینہ بیٹی ذرا مانڈی سے ہٹو، زانوں سے ہٹو۔ حسین کے گھوڑے کی آواز آتی ہے، ایسا لگتا ہے میرا بھائی حسین پھر آ گیا ہوگا۔ اسی حسرت میں زینب باہر نکلتی خیمے سے پورے وجود کو چادر میں لپیٹ کر، تو دیکھا کہ گھوڑا زخمی تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا، بے زبان تھا۔ سمجھ گئی گھوڑا تنہا آیا ہے، حسین کہیں اور ہے۔ سیدہ نے کہا تم سب یہی رہنا، ذرا میں اپنے بھائی کی خبر تو لے کر آؤں جو اب تک کے سب کی لاش اٹھا کے لاتا رہا، اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ بچا۔ میں دیکھوں تو میرا بھائی کس حالت میں۔ چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا گیا تھا۔ سیدہ زینب نے کہا ظالموں ہٹو، میں اپنے بھائی کا آخری دیدار تو کر لوں۔ سیدہ زینب جب گئی تو دیکھا کہ ایک ظالم کے ہاتھ میں حسین کی زلفیں تھی اور امام کا کٹا ہوا سر کسی کے ہاتھ میں تھا، قطرے خون کے ٹپک رہے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ اسی پر ان ظالموں کے دل کی حسرت نہیں نکلی، ان لوگوں نے امام کے کپڑے اتارے، امام کے کپڑے بھی انہوں نے تقسیم کر لیے اور 10 نوجوانوں سے کہا کہ حسین کی لاش کو کچل دو۔ امام کی گھر کی عورتوں کے سامنے امام حسین کے وجود پر گھوڑے دوڑائے، ہڈیاں چکنا چور کر دی۔ آسمان کے سورج نے شرم کے مارے اپنا چہرہ چھپا لیا، سورج کو شرم آ گئی اور اس کو بھی گہن لگ گیا۔ دن کے وقت تارے نظر آنے لگے، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور آسمان پہ خونی خط سے ایک شعر لکھا گیا کہ جو لوگ نبی کے نواسے کو شہید کرتے ہیں پھر بھی وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ نبی ان کی شفاعت کریں گے، نبی ان کی سفارش کریں گے۔ ذرا سوچو اس بہن کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی، اس بہن کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس بہن نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کی زلفیں کسی ظالم کے ہاتھ میں دیکھی ہوگی۔ دنیا تو دیکھ رہی تھی کہ حسین شہید ہو گئے، مگر خدا کی قسم وہ شہید ہونے کے بعد بھی ڈھونڈ رہے تھے حسین کے ہاتھ کہاں ہیں، حسین کے ہاتھ کہاں ہے۔ شمر نے کہا حسین کے ہاتھ تلاش کرو، اس لیے کہ ہم روح حسین کو اذیت پہنچائیں گے، ہم حسین کی روح کو اذیت دیں گے، حسین کے کٹے ہوئے ہاتھ لے جا کر کے یزید کے ہاتھ میں دیں گے اور پھر اہل بیت سے کہیں گے ہم نے اپنے کام کو پورا کر لیا، ہم نے اپنے مقصد کو پورا کر لیا۔ حسین کا ہاتھ ہمیں یزید کے ہاتھ میں دینا تھا، یہ ہمارا مقصد تھا، چاہے وہ حسین کے شہادت کے بعد ہی
یزید کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ آیا ہو، ہمارا مقصد تو پورا ہو جائے گا۔ وہ ہاتھ ڈھونڈتے رہے مگر انہیں ہاتھ نہ ملے۔ آواز آئی، غیبی آواز، کہ حسین نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی تو قدرت نے اس کی شہادت کے بعد اس کے ہاتھوں کی حفاظت کی۔ قدرت نے حسین کے ہاتھوں کو محفوظ کر لیا۔ یزید کا مقصد تھا دین میں دراریں پیدا کر کے حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا۔ حسین کا مقصد تھا دین کو زندہ کر کے اپنے ہاتھ کو یزید سے بچانا۔ حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، حسین نے دین کو زندہ کر دیا۔ آج منبر پر جب کوئی خطیب خطبہ پڑھتا ہے تو نہ یزید کا نام لیا جاتا ہے نہ اس کے خاندان کا نام لیا جاتا ہے۔ منبر پہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے حسین کے باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، حسین کی ماں کا نام بھی لیا جاتا ہے، حسین کے بڑے بھائی امام حسن کا نام بھی لیا جاتا ہے اور امام حسین کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ خطیب تو ہر جمعہ منبر پر حسین اور ان کے گھر والوں کا نام لیتا ہے اور نمازی ہر نماز میں حسین اور آل حسین پہ درود و سلام پڑھتا نظر آتا ہے۔ قتل حسین جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے حسین کا نام زندہ رہے گا۔ حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ وہ کارنامہ کسی نے انجام، ایک مفکر سے کسی نے پوچھا تھا دین موسیٰ کیوں مسخ ہو گیا، کیوں نہیں بچا، دین عیسیٰ کیوں نہیں بچا اور دین مصطفیٰ کیسے بچ گیا؟ تو اس وقت کے مفکر نے کہا تھا جناب موسیٰ کی اولاد میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، اس لیے حسین موسیٰ کا دین بدل گیا۔ عیسیٰ کی امت میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، عیسیٰ کا دین بدل گیا۔ محمد کی خاندان میں حسین جیسا دلیر پیدا ہوا، اس لیے نبی مصطفیٰ جان رحمت خاتم الانبیاء کا دین بچ گیا۔ حسین نے سب لٹا دیا، دین بچا لیا، مگر حسین نے سب کچھ لٹا کر بھی کچھ نہیں لٹایا، سب لٹا کر بھی بچا لیا، اس لیے کہ جان دے دی، ایک دن تو جانا ہی تھا، جان دے دی ایک دن تو دینا ہی تھا۔ جان بستر پہ جاتی ہے، کربلا میں جاتی ہے، مگر حسین نے کربلا میں دین کے لیے جان دے کر ہمیشہ کے لیے زندگی پالی۔ اذانوں میں، نمازوں میں، سلاموں میں، درودوں میں، قیاموں میں، اماموں کی زبانوں پر، خطیبوں کی زبانوں پر، کتابوں میں، ہر جگہ امام حسین اپنے اعتبار سے زندہ ہیں اور آج بھی یزید کی قبر زمانے میں موجود نہیں۔ یزید سے محبت کرنے والے، امیر المومنین کہنے والے، میں ان سے سوال کرتا ہوں یزید کی قبر ہو تو بتا دو۔ ملک شام کے سفر پہ جانے کے بعد میں نے بہت ڈھونڈا کہ چار جوتے ہم بھی تو لگا دے تاکہ دل کو راحت مل جائے، مگر جوتے لگانے کے لیے بھی یزید کی قبر نہ ملی۔ مگر میں نے ملک شام ہی میں دیکھا کہ جہاں یزید کی حکومت تھی وہاں سیدہ زینب کا روضہ چمک رہا تھا، ام کلثوم کا روضہ چمک رہا تھا، رقیہ کا روضہ چمک رہا تھا۔ ان اہل بیت نبوت کے روزے چمکتے دمکتے نظر آ رہے تھے، مگر مجھے نہ کہیں یزید کی قبر ملی، نہ عمر بن سعد کی قبر ملی، نہ شمر بن جوشن کی قبر ملی۔ یہ مٹ گئے اور مٹتے رہیں گے، نہ یہ رہیں نہ ان کے ماننے والے رہیں گے۔ حسین زندہ ہیں، حسین زندہ رہیں گے اور حسین کے ماننے والے بھی زندہ رہیں گے۔ تمہارے لیے پیغام یہ ہے امام علی مقام سے محبت کرنے والوں، اہل بیت کی محبت ہی دین ہے، اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے۔ کل کا آنے والا دن شہیدوں کی یاد کا دن ہے، اپنے کاروبار کو بند رکھو، امام عالی مقام علی جدی والی سلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو اور یاد رکھو کل کے دن سرما بھی لگاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے عاشورہ کے دن سرما لگایا میری سنت سمجھ کر اس کے سال بھر تک کے اس کی آنکھوں کے اندر کوئی مرض پیدا نہیں ہوگا۔ کل کے دن غسل بھی کرو، لباس بھی پہنو اور پھر عبادت کا اہتمام بھی کرو۔ کل صبح انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے مدینہ مسجد میں عاشورہ کی دعا پڑھائی جائے گی، اجتماعی دعا ہوگی، اور کل رات ہی کے اندر انشاءاللہ اسلام پورے میں سوئس اسکول کے پاس کربلا کے بعد کیا ہوا، بڑے دل کو دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ سیدانیوں کے ساتھ